بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کچھ کیلکولیشن جو ہے وہ کر رہا تھا، تو اس میں کوئی ایک اشارہ آیا تھا پاکستان کے بارے میں کہ کوئی اسکینڈل جو ہے وہ کوئی سامنے آئے گا۔ تو پھر سوچا، باقی چیزیں چھوڑ دی، میں نے کہا کہ میں ذرا اس اسکینڈل کے بارے میں ہی پتہ کر لوں کہ اگست کے مہینے میں جو ستاروں کی چال ہے وہ کیا کہتی ہے، اور یہ ستارے جو ہیں یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کافی دنوں سے میں نے کوئی پولیٹیکل اسٹرالوجی پر کوئی ویڈیو بھی نہیں کی تھی، چلیں یہی ہو جائے گی۔ اب ستاروں کی اگر پوزیشن دیکھیں تو 2 اگست کو سورج جو ہے وہ گرہن ہوا تھا، جو عمومی طور پر خفیہ معاملات کو بے نقاب کرتا ہے، جو چھپے ہوئے معاملات ہیں ان کو منظر عام پر لے کر آتا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ اداروں میں اختلافات اور طاقت کے مراکز جو ہیں وہ ان میں یہ چیزیں جو ہیں یہ تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، کوئی چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ اگر سامنے آ جائے تو پھر حالات میں بدلاؤ جو ہے وہ تو آتا ہے، ہل جل تو ہوتی ہے۔ پھر زحل سیٹرن جو ہے وہ یورینس، اس کا تصادم جو ہے وہ ایک ایسا وقت بھی لے کے آ رہا ہے کہ جب پرانی ساخت اور ٹوٹی ہوئی کوئی غیر متوقع چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے، کوئی غیر متوقع سچ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ یہ بھی اسکینڈل ہوتا ہے کہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے وہ اچانک منظر عام پر آ گئی، کسی کی کرپشن کسی نے کی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن وہ منظر عام پر آ جائے تو وہ بھی اسکینڈل ہی ہوتا ہے۔ پھر برج سنبلا جو ہے ورگو اور برج عقرب جو ہے، یہ ان کا کمبینیشن جو ستاروں کا ہے وہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی خفیہ ریکارڈنگ، کوئی مالی کرپشن، کوئی اندرونی سازش، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بھی بے نقاب ہو سکتی ہیں۔ ابھی جو تینوں میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ ساری ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسی ہے جو منظر عام پر آئے گی اور اگست کے مہینے میں آئے گی۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ممکنات میں سے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ کچھ ادارے ہیں، ان کی تقسیم کا کوئی پہلو سامنے آ سکتا ہے۔ عدلیہ یا حکومت کے بارے میں کسی بڑے فیصلے کا بیک ڈور پلان جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ جی یہ چیز جو ہے وہ تو ایسے ہونی چاہیے تھی لیکن ایسے نہیں ہوئی، اور یہ چیز حاصل کرنے کے لیے یہ ذرائع جو ہیں یہ اختیار کیے گئے۔ اس قسم کا پلان جو ہے، کوئی بھی خفیہ پلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ پھر کسی اہم سیاسی شخصیت جس میں گورنمنٹ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی، ان کے خلاف کوئی کرپشن کا یا کوئی بیرونی فنڈنگ کا کوئی انکشاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جی انہوں نے کہاں کہاں سے فنڈنگ لی ہے اور کس مقصد کے لیے لی ہے اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ کیا تھے۔ پھر ایک چانس یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہونے والا سلوک جو ہے اس پر بھی کوئی عالمی رپورٹ یا کوئی ویڈیو جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں، یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں نا تو پھر یہ ایک زلزلہ برپا ہوتا ہے، ایک دم ارتعاش جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے حکومت کے اندر ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ بھی، اس کا اثر جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹ میں اختلافات ہو سکتا ہے، کچھ استعفے جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب کوئی چیز بھانڈا پھوٹے گا تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ تو آئیں گے۔ حکومتی اتحادی جو ہیں وہ بھی، ظاہر ہے جب گورنمنٹ کے اوپر یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی اسکینڈل سامنے آئے گا تو پھر اس کا اثر گورنمنٹ پہ ہی پڑے گا نا۔ پھر کچھ ادارے جو ہیں وہ دفاعی پوزیشن میں بھی جا سکتے ہیں۔ جب ایک بندے کا کوئی اسکینڈل سامنے آ جائے تو پھر وہ اگریسو تو نہ رہا، وہ تو پھر ڈیفینسو ہی ہو گیا نا۔ بیرونی طاقتیں، خاص طور پہ امریکہ یا برطانیہ وغیرہ جو ہیں وہ پھر اس سلسلے میں کھل کے تنقید کریں گے کہ جی ہم تو یہ سمجھتے تھے اور یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ یہ کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو یورپی ممالک میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، پھر وہ باتیں کریں گے۔ اب پھر اگر عدلیہ کے بارے میں دیکھا جائے تو عدلیہ کو فیصلہ سازی جو ہے وہ اس میں کوئی جلدی بھی دکھانی پڑ سکتی ہے، اور خان صاحب کے مقدمات کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ان کے مقدمات میں بھی کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ اسکینڈل یا کوئی حالات کی وجہ سے سامنے آ سکتی ہے۔ پاکستان پر معاشی دباؤ میں بھی اضافہ ہوگا، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی توجہ دلائیں گی، اور پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے وہ اس میں کوئی نرمی یا کوئی سختی جو ہے وہ اس قسم کی چیز بھی
آئے گی۔ اب کچھ تاریخیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 6 سے 9 اگست تک جو ہے وہ کوئی ریکارڈنگ وغیرہ جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ ویسے تو 6 تاریخ ہو گئی ہے، 3 دن رہ گئے ہیں، اگلے 3 دن میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ 12 اگست جو ہے وہ خان صاحب کی تاریخ ہے، تو خان صاحب کی تاریخ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دیکھیں کوئی اہم موڑ جو ہے وہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ 21 سے لے کے 17 تک حکومت کے اندر جو ہے وہ اختلافات جو ہے وہ نمایاں ہیں۔ اب اختلافات اچانک نمایاں تو نہیں ہوتے، کوئی چیز سامنے آئے گی تو پھر ہی نمایاں ہوگی، یعنی حالات جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کھوتی موڑ چھوڑ کے بورڈ تھلے، وہ سکینڈلز کی طرف ہی جا رہا ہے سارا حساب کتاب۔ اب دیکھیں کوئی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ بہرحال 25 اگست کے بعد عوامی رد عمل جو ہے وہ بھی آ رہا ہے، کوئی چیز ایسی آ گئی جس کی وجہ سے عوامی رد عمل جو ہے وہ بھی بھڑک سکتا ہے۔ اب ان کا نتیجہ اگر نکالا جائے تو پاکستان کی فضا میں کچھ راز جو ہیں وہ افشا کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ خان صاحب، عدلیہ اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ ان پر دباؤ جو ہے وہ بڑھے گا۔ اگر اسکینڈل سنجیدہ نوعیت کا ہوا تو حکومت یا کسی اہم عہدیدار کی تبدیلی جو ہے وہ اس کی طرف بھی حالات جو ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اب پھر میں نے ان چیزوں کو سم اپ کیا کہ جی یہ دیکھیں تو صحیح کہ آخری اشرے میں پھر کیا ہوگا، کیونکہ آخری اشرے میں کچھ چیزیں جو تھیں وہ سامنے آئی تھی، تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں مریخ جو ہے وہ برج جوزہ میں ہوگا، تو یہ علامت ہے عوامی غصے کی، احتجاج کی اور جذبات کی۔ زول جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہے، رجت میں ہے، تو یہ طاقتور اداروں میں سے جو ہے یہ بے چینی اور کچھ فیصلوں میں تاخیر جو ہے وہ اس کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ یورینس جو ہے وہ انقلاب کا سیارہ ہے، یہ زوروں پر ہے، یہ کوئی اچانک انکشاف یا اسکینڈل یا کوئی بغاوت اس قسم کی حالات جو ہیں وہ بھی دکھا رہا ہے۔ حالات پھر اس میں بھی اسی طرح کی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اب آخری اشرہ جو ہے وہ اگر اس کا جائزہ لے لیا جائے تو 20 سے لے کے 23 اگست تک ایک بڑا سیاسی یا کوئی دوسری ٹائپ کا اسکینڈل جو ہے وہ لیک ہو سکتا ہے، ممکنہ ویڈیو بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بین الاقوامی رپورٹ جو ہے وہ بھی اداروں میں چھپ سکتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ حالات جو ہیں وہ اس قسم کے ہوں۔ عدلیہ پر عالمی دباؤ اور ملکی دباؤ میں اضافہ، ججز کے بیانات یا رویے میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ وہ 5 ججوں کا جو لیٹر ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں محسوس کرنے میں آیا کہ ججز جو ہیں وہ ان کے رویے میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ عدلیہ کے بارے میں کوئی خفیہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئے جس سے عدلیہ میں ہلچل جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے اتحادی وہ بھی مشکل میں آ سکتے ہیں، ان میں بھی کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ پھر آئے گا 24 سے لے کے 26 اگست تک، تو یہاں آ کے کوئی خان صاحب کی رہائی کی طرف کوئی پیش رفت جو ہے وہ ستارے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عدالت میں یا کوئی بند کمرے میں کچھ اس قسم کا کوئی حساب کتاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ ایک دھڑا کھل کے جو ہے وہ بڑی سرکار سے ٹکرا جائے، تو اس قسم کے حالات بھی ہیں۔ عوامی احتجاج جو ہے وہ بھی آخری اشرے میں کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں پہلے تو 5 اگست تھا، پھر اب اس کے بعد 14 اگست ہے، 14 اگست کے بعد کوئی تیسرا پروگرام بھی مجھے لگتا ہے کہ آخری اشرے میں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کریں گے۔ 27 سے لے کے 29 اگست تک اگر بتائیں تو احتسابی ادارے جو ہیں وہ کے پی کے یا بلوچستان میں ان کی ساکھ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ممکن ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آرڈر اوبے نہ کریں، اور میڈیا پر سینسرشپ سخت ہوگی، لیکن عوامی رد عمل جو ہے وہ بھی ہوگا۔ پارلیمنٹ میں بڑی تیز اور تند وزراء کے بیانات اور الجھنیں جو ہیں وہ اس قسم کی چیزیں وہ بھی آئیں گی۔ اب کئی چیزوں کے بین السطور یہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو جانا بھی پڑ جائے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ خواجہ آصف ہے، اس کے استعفے کی بھی بات سنی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور امیدوار بھی سامنے آ جائے۔ اب خان صاحب کے جو ورثاء ہیں یا جس کو کہہ لیں کہ وکلاء ہیں، ان کی طرف سے بھی اعلان ہو سکتا ہے کہ ہم بین الاقوامی جو عدالت انصاف ہے
ادھر جا رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آئینی بحران جو ہے وہ اس کی شدت کا بھی کچھ حساب کتاب ہے، حکومت اور عدلیہ میں تصادم، میڈیا، سوشل میڈیا۔ اب خان صاحب کے ستارے جو ہیں یہ 10 اگست کے بعد کوئی تھوڑے سازگار ہونے شروع ہوں گے، اور ایک اور شخصیت ہے جس کے ستارے جو ہیں وہ 22 جولائی کے بعد نیچے کی طرف ہیں، اور وہ بھی آنے والے دنوں میں کچھ پریشر میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ 31 اگست کے بعد خان صاحب کی کوئی رہائی کا سلسلہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جن کے ارد گرد جو ہے وہ وفادار افسران جو ہے وہ ان کی قلت اور مخالفت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل اور عدالتی تاریخ اور سیاسی تاریخ میں اس قسم کے حالات جو ہیں وہ اگست کے مہینے میں ہوں گے۔ یہ میں نے اگست کا پورا حال احوال جو ہے، یہ ویڈیو میری بڑی ہو گئی ہے لیکن بتانا تھا تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں کوئی ویڈیو جو ہے وہ بتا دوں۔ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔